الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ اللیل کی پہلی 4 آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ یوں ہے: قسم ہے رات کی جب وہ ہر چیز پر چھا جائے، اور قسم ہے دن کی جب وہ خوب چمک اٹھے، اور اس کی قسم جس نے پیدا کیا نر اور مادہ کو، بے شک تمہاری کوششیں مختلف نوعیت کی ہیں، اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ سورت کی طرح یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے قسمیں کھائی ہیں۔ پہلے رات کی قسم کھائی ہے جب وہ خوب ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہے، پھر دن کی قسم کھائی ہے جب وہ ہر چیز کو روشن کر دیتا ہے، پھر اللہ رب العالمین نے جو نر اور مادہ ہیں جس کو اس نے تخلیق کیا ہے اس کی قسم کھائی ہے، پھر جواب قسم ہے ان سعیکم لشتی، تمہاری کوششیں مختلف نوعیت کی ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، آفتاب رسالت طلوع ہونے سے پہلے ہر طرف کفر و شرک اور جہالیت کا دورہ تھا، ہر طرف کفر کے اندھیرے نے ڈھانپا ہوا تھا دلوں کو، نظروں کو، ہر چیز کو۔ عمیق غاریں اور بلند چوٹیاں سب کی سب تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھیں، سب اہل عرب ایک ہی ڈگر پر رواں دواں تھے، لیکن حضور علیہ السلام کی بعثت مبارک نے عرب کے معاشرے کو 2 گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ دونوں گروہوں کے عقائد و نظریات، افکار و جذبات اور اعمال و کریکٹر، ان سب میں زمین و آسمان سے بھی زیادہ دوری تھی، فرق تھا۔ ہر گروہ اپنی روش پر بہت پختہ تھا اور اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ اللہ رب العالمین نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ جس رات اور دن، نر اور مادہ کی قسم ہے، اور جس طرح دن اور رات الگ الگ ہے، ان کی خصوصیات الگ الگ ہیں، نر اور مادہ کی خصوصیات الگ الگ ہیں، ان میں کسی قسم کی بھی یکسانیت یا برابری نہیں ہے۔ اسی طرح 2 جو گروہ تھے، ان میں سے ایک گروہ اپنے خالق و مالک کی بندگی اختیار کیے ہوئے تھا، اسے وحدہ لا شریک جانتا تھا، اس کے علاوہ وہ کسی کی عبادت نہیں کرتا تھا، سارے کام اس کے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتے تھے، اللہ کے حکم کے پابند تھے، جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا اس سے وہ منع تھے، جس کو کرنے کا حکم دیا تھا اس کو وہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں
کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے، کسی کو برابر کسی کو برابر نہیں رکھتے تھے، کسی کو برابر شریک نہیں کرتے تھے۔ یہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا گروہ تھا جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری میں کوشاں تھا اور اس کی رضا کا طلبگار تھا۔ اور دوسرا جو گروہ تھا وہ بت پرست تھا، بتوں کی پوجا کرتے تھے، معبودان باطل کی چوکھٹ پر سجدے پہ سجدے کرتے تھے، اپنی جبینیں بتوں کے سامنے ٹیکتے تھے، اپنے نفس کی خواہشات کی تکمیل میں دن رات مصروف رہتے تھے، عارضی لذتوں اور فانی جاہ و جلال کے حصول کے علاوہ اس کے پیش نظر کوئی منزل نہیں تھی۔ روز جزا پر، روز قیامت پر کوئی ایمان نہیں تھا، بس یہی دنیا کی زندگی ان کی زندگی تھی، یہی ان کا تصور تھا۔ اس میں جتنی عیش پرستی کر لیں وہی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ اس بین تفاوت کے باوجود ان دو گروہوں کی جد و جہد یکساں نہیں ہو سکتی۔ ایک نیکی کی طرف گامزن اور ایک بدی کی طرف گامزن ہے، اس کی کوشش نیکی والی ہوگی، اس کی کوشش بدی والی ہوگی، عام فہم بات ہے۔ اور اس پر پھر یقیناً جب ان کی کوششیں ایک جیسی نہیں ہیں، ان کے اعمال ایک جیسے نہیں ہیں، ان کے عقائد ایک جیسے نہیں ہیں، ان کی عبادات ایک جیسی نہیں ہیں، ان کے اخلاق ایک جیسے نہیں ہیں، تو ظاہری بات ہے ان اعمال پر ایک جیسے نتائج بھی مرتب نہیں ہو سکتے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حقیقت کو یوں بیان فرمایا ہے: الناس غادیان، الناس غادیان فمبتاع نفسہ فموتقها وبائع نفسہ وموبقها۔ تفسیر قرطبی زیر آیت ھذا جز 20 پیج 82۔ ترجمہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کا کہ الناس غادیان، کہ لوگ جب صبح کرتے ہیں تو ان کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ اپنے نفس کو خرید کر اس کو آزاد کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنے نفس کو فروخت کر کے اس کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ زمین آسمان کا فرق آ گیا دونوں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان کس قدر سبق آموز ہے کہ جب لوگ صبح کرتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو دو ان کی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ لوگ جو اپنے نفس کو خرید لیتے ہیں، اس کو آزاد کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنے ہی نفس کو فروخت کر دیتے ہیں، اس کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ ایک دنیا دار ہیں اور ایک مولا کے طلبگار ہیں۔ آیت نمبر جو 4 ہے، اس میں لفظ ہے شتا۔ شتا جو ہے یہ شتیتن کی جمع ہے، جس طرح مریضن یا مریضن، اس کی جمع مرضا یا مرضا ہوتی ہے، یعنی متفرق اور منتشر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ لوگوں کے مین دو گروہ ہیں۔ ایک وہ جو اللہ والے ہیں، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، جنہیں مسلمان کہا جاتا ہے، مومن کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا وہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں شریک ٹھہراتے ہیں، وہ کافروں کا گروہ ہے، چاہے وہ اہل کتاب ہیں یعنی یہودی اور عیسائی، چاہے وہ دوسرے لوگ ہیں، بت پرست ہیں جیسے ہندو ہیں، آگ پرست ہیں، بدھ مت ہیں، بدھسٹ جنہیں کہتے ہیں، یا کوئی بھی گروہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں شریک ٹھہراتا ہے۔ یقیناً ان کے نتائج بھی الگ الگ ہیں، مختلف ہیں، منتشر ہیں، متفرق ہیں، اور آخرت میں ان کا انجام بھی الگ الگ ہوگا۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔